سمراتی تھے، لیکن اگر اس کو ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو اس میں بڑا ڈفرینس ہے. مطلب وہ ایگزیکٹلی جو وہ قوم، مطلب جو لوگ تھے وہ اس کے کوئی سینچری بعد آئے، مطلب ان کا کوئی لنک نہیں بنتا اس ٹائم کے اسرائیلی لوگوں دیکھیں سے. یہ جو ہسٹری کو کلیم کرتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہسٹری کا کتاب نہیں بچا ہے. اس زمانے میں جو بچے ہیں ٹیبلٹس بچے ہیں، جو دیواروں وغیرہ پہ وہ مصریوں نے لکھے تھے، اور وہ اکثر اپنے بادشاہوں کی کہانیاں، اکثر فلاں بادشاہ آیا، اس نے وہاں پہ حملہ کیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اس نے اتنے لوگ، اس نے اس کے سونا لے کے آیا فلاں خزانے میں اس نے داخل کیا، اس کے اتنے کنیز تھے، اتنے غلام تھے. اور وہ بھی اکثر جھوٹ ہی ہوتے ہیں نا. بادشاہ کے لیے جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں وہ اکثر اس کو بڑا چڑھا کے مبالغہ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تاریخ اس زمانے کا انون ہے. تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی کتاب ہے نہیں. جب پیچھے چلے جاتے ہیں نا، کتابیں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ ٹیبلٹس، ہیروگلیفکس، پیپرز وغیرہ جو مل گئے ہیں، وہ اکثر کیا ہیں، وہ اکثر وہ بادشاہوں کے اکاؤنٹس ہیں، اور بادشاہوں کے اکاؤنٹ اکثر اس میں مبالغہ ہوتا ہے، وہ کوئی دینی اکاؤنٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو ان لوگوں نے کیلف بنایا تھا، اگر کوئی آپ کو تاریخ میں ملتا ہے نا کہ وہ بعد میں بھی کسی نے بت تو بہت بنے دنیا میں. دیکھیں اگر اس میں آپ کہنا ہے کہ یہ سامرائی قوم ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. سامری جو تھا ایک شخص تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، اور اس نے ایک بت بنایا تھا. اب ہو سکتا ہے بعد میں دوسرے لوگوں نے بھی بت بنایا. تاریخ کا وہ میں اکاؤنٹ نہیں کہتا کہ وہ اکاؤنٹ جھوٹ ہے، لیکن اگر ایک دفعہ آپ کہتے ہیں 100 سال کے بعد وہ جو آپ موجودہ تاریخ میں چلے جائیں نا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آپ کا ذکر نہیں ملتا. جو بادشاہوں نے جو لکھی ہے نا، مصری بادشاہوں کے جو تواریخ ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو تذکرہ مجھے نہیں لگتا کہیں اتنا زیادہ ملتا ہے. اگر ملتا بھی تو تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ کیونکہ وہ ایسی چیز جو ان میں بادشاہوں کی شرمندگی ہو، کہ بادشاہ کو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ کیا کہ اس کے سب جادوگر شکست کھا گئے، جادوگر مسلمان ہو گئے. پھر بادشاہ آیا، اس نے پیچھا کیا اور وہ خود دریا میں ڈوب گیا. تو اس طرح وہ نقل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کے جو ہسٹورینز تھے، وہ ہسٹورینز ان کا کام یہی تھا کہ ایسی چیزیں لکھ دیں جو بادشاہ کی تعریف میں ہو. بادشاہ کی وہ اگر مرضی کے خلاف لکھ دیں، یا پرانے بادشاہ، کسی بادشاہ کا دادا ہے، پردادا ہے، اس کے متعلق کوئی شرمندگی والی بات لکھ دیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے، تو اس طرح کسی کو جرأت نہیں تھا کہ وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر کوئی کریڈیبل ایویڈنس بھی مل جاتا ہے کہ فلان سن میں کسی شخص نے کھالف کا ایک بچڑے کا ایک اس نے بت بنایا، تو اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام والی کہانی ہو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تاریخ جو ہے نا، ہسٹری میں جو آپ کا جو آرتھوڈاکس ہسٹری ہے، سیکولر ہسٹری ہے، اس میں ریکارڈڈ نہیں ہے کہ اس کس سال میں آئے. اس کا ذکر ملنا بھی مشکل ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات، ہم ثابت بھی ہو جائے کہ چلیں موسیٰ جو ہے 3300 سال پہلے تھے، اور ایک کھالف کی کہانی ہے 3200 سال کے پہلے. کوئی بات نہیں، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. بہت کچھ بھی ٹرو. دنیا میں لوگ بہت سارے انہوں نے بت بنائے. اگر ایک صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا صحیح نہیں ہے. جی سسٹر. جی. اچھا، ایک اور جیسے کانٹرڈکشن آتی ہے قرآن میں، تو سورہ الانعام ہے، اس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مطلب فرد ہیں، جو انسان ہے، وہ خود اپنے مطلب ذمہ دار ہیں، جو ان کے بلیفز ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم سورہ یونس دیکھیں تو اس کی یہ 100 نمبر کی آیت ہے. انعام میں کون سی سورہ آیا ہے سسٹر؟ ایک منٹ، انعام میں کون سی آیا؟ سورہ انعام میں 6/12، 12ویں 12 نمبر 12. اچھا 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الانعام میں آیا نمبر 12. قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفس الرحمة لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم لا يؤمنون. اوکے، یہ کیا کہہ رہا آپ کیا فرما رہی ہیں؟ مطلب اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا کہ وہ کس چیز پہ ایمان لاتا ہے، اس کا کیا بلیف ہے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے. آپ کو شاید آپ صحیح جو ہے ریفرنس نہیں دے رہی. سورہ انعام ورس نمبر 12 صحیح ہے؟ جی. وہ یہ نہیں کہہ رہا. آپ کے پاس اس کا کیا آ رہی ہے ویسے ٹرانسلیشن؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورۃ الانعام ہے.
ورس نمبر 12 ہے یہ 12 دیکھیں. قل لمن ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفس الرحمہ. کہہ دیں کس کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے, کہہ دیں اللہ کے لیے. اللہ نے اپنے آپ پر رحمت واجب کی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, آپ کو جمع کریں گے روز قیامت کی طرف, اس میں کوئی شک نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, جن لوگوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے بس وہ ایمان نہیں لاتے. یہ آیا یہ کہہ رہا. اچھا تو مطلب لیکن یہ جو سورہ یونس کی آیت ہے اس میں آتا ہے کہ مطلب آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو پھر انسان یونس کیوں ورس کون سا مطلب ورس کون سا ہے؟ ورس ہے 10/100 سورہ یونس کی. جی 100. اعوذ باللہ من الشیطان. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. میں ایک بند دیکھوں. اوکے سو سوال کیا آپ کا؟ مطلب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی ول کے بغیر کوئی انسان نہیں کچھ کر سکتا تو پھر کیسے انسان کو اکاؤنٹیبل کیوں بنایا؟ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک بادشاہ نے, یہی مامون اس کا نام تھا, اس نے یہی سوال کیا تھا. امام رضا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں فلیس ذلك على سبیل تحریم الایمان علیہا ولكن على معنى انها ما كانت لتؤمن الا باذن الله واذنه امره لها بالایمان ما كانت مکلفة متعبدة. کہ اللہ بلے ما كان لنفس الا ما كانت لنفس ان تؤمن الا باذن الله, کہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن سے مراد ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے حکم دیا کہ ایمان لاؤ, نبی بھیجا ہے تو تبھی ایمان لائے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اختیار کے خلاف بات نہیں کر رہا, فری ویل کے خلاف بات نہیں کر رہا کہ اللہ آپ کی فری ویل پہ کوئی اس نے کوئی وہاں پہ کوئی قبضہ کیا ہے, کوئی بلاک رکھا ہے, آپ ایمان نہیں لا سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں آیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ حکم نہیں دیتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بیچتا, یا نبی اللہ ان سے کہہ دو کہ ایمان لائے. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی ایمان نہ لا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے, یہ فری ویل کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا کہ مثلا اللہ نے وہاں پہ کوئی بلاک رکھا ہے, کوئی ایمان نہیں لا سکتا, پھر اللہ اس کو ہٹائے گا اس بلاک کو, تو پھر کچھ لوگ ایمان لائیں گے, باقی جن کو وہ بلاک نہیں کیا تو وہ ایمان نہیں لا سکیں گے نا. پھر تو قیامت ہی غلط ہے, پھر تو سوال جواب ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا, آیا یہ کہہ رہا ہے جی, آیا یہ فرما رہا ہے. خدا نے جی سر بولیں. نہیں, میں کہی تھی کہ جب خدا نے نبی کو بھیجا تو صرف عرب کی خطے میں کیوں بھیجا؟ پھر وہاں اس زمانے میں جو لوگ رہے ہوں گے جو دوسری جگہ ہوں گے زمین پہ, پھر ان کا کیا قصور تھا کہ اگر ان تک یہ نہیں پہنچ پایا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم, دیکھیں جن لوگوں کے پاس عذر ہے, یعنی یہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث میں ہیں, کم بھی نہیں زیادہ ہیں, کہ جن لوگوں کو ان کو پتہ نہیں چلتا نا, وہ کسی ایسی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی نبی ہے, ایمان نہیں لاتے, تو اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر کسی تک پیغام نہیں پہنچا تو وہ جنت میں جائے گا. جی کیا فرما رہی ہیں؟ یہ تو پھر کیا آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوگا کہ جس تک پیغام نہیں پہنچا یہ کوئی منسوخ نہیں ہے, منسوخ نہیں. اگر واقعاً کوئی ایسا شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلا, ٹھیک ہے نا, کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے. اور ہندوستان کے گاؤں میں کوئی خاتون ہے بیچاری, ان پڑھ, ساری زندگی اس نے بتوں کی پوجا کی, اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے, یہ بت خدا نہیں ہے, کسی نے سمجھایا ہی نہیں. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں بہت ہے, قرآن مجید کی آیت ہے. جی
یہ اس طرح پھر پیغام بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب سب تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو وہ پہنچ سکتا ہے نا، لوگ اگر خود نہ روکتے نا تو دیکھیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا ہے تو لوگ اس کو روک رہے ہیں، میسج کو پہنچنے نہیں دے رہے. دوسرے جو اس زمانے میں تو جنہوں نے مخالف کیا کرتا، مثلا اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اگر بھیجا تو یہ ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی ایک ایسا میسج بھیجا ہے انسان کے اندر جو عقل ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے عقل، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نبی ہے جو آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، سب کے اندر ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ عقل ہر انسان کے اندر ایک نبی ہے اللہ کی جانب سے جو آپ کو راستہ دکھاتا، وہ تو سب کے اندر ہے. اس کے علاوہ ایک نبی ہے جو باہر سے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، شریعت اس کو دیا، تو اس میں تدریج تو لگے گا، ٹائم تو لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر بھیجا ہے، کچھ لوگ اس کو پیغام کو نہیں پہنچنے دیتے، روکتے ہیں. اگر پیغام نہیں پہنچتے تو ان کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے روکا ہوا ہے. اگر خود لوگ نہ روکیں، اس کے پیغام کو پہنچنے دیں، پیغام اپنی طبیعی طور تک سب لوگوں تک پہنچ جائے گا، لوگ ایمان لائیں گے. اور جن لوگوں تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سختی سے حساب نہیں لے گا، ان کو چھوٹ دے گا. اور پھر ابھی جو ہے نا، ابھی تاریخ کے ابتدا ہے، آپ نہ سمجھیں کہ بس یہی تاریخ ہے. آگے ہمارے پاس فیوچر کتنی لمبی ہے، 1000 سال. کون کہتا ہے صرف 1000 سال ہمارے گا؟ ہمارے سامنے ہو سکتا ہے ملینز آف ایئرز قیامت تک، ٹھیک ہے نا. تو ان ملینز آف ایئرز میں پیغام سب تک پہنچ جائے گا، اسلام کی روشنی سب تک پہنچ جائے گی، اور اہل بیت علیہ السلام کا نور سب تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایک انیشل اسٹیج ہے. جی، اگر انسان اس پورے پروسیس میں مطلب رکاوٹ بن سکتا ہے، پھر اس میں پھر ڈیوائن کیا رہ گیا؟ مطلب اگر انسان بیچ میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے تو پھر اللہ مطلب تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا خلق کیا نا کہ انسان انسان کو فری ول دیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے روباٹ اگر بنا لیا ہوتا تو مجبور کر لیا ہوتا تو سب لوگ ایمان لاتے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ سب لوگ ایمان لے کے آئیں، ایسے عذاب نازل کر دیں سب پہ کہ کوئی بھی گناہ کر دے، چھوٹی گناہ کر دے، تو وہ فوراً اس کو بندر بنا دے، یا اس پہ ایسی عذاب نازل کر دے کہ وہ سب کے لیے باعث عبرت بنے، تو فوراً سب لوگ ایمان لائیں گے، سب لوگ فوراً ایمان لائیں گے. لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سب لوگ اپنے عقل سے اس دین کی خوبصورتی کو دیکھ لیں، اس کو دل سے قبول کریں، ایمان لائیں، اور اپنی مرضی سے ایمان لائیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ روباٹ بنا لیتا، جیسے مثلا دوسری مخلوقات ہیں مثلا پرندے ہیں، یا ہمیشہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، یا مثلا شجر ہیں، حجر ہیں، بحر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ تسبیح کہتے ہیں. اس طرح اگر بنانا چاہتا تو بنا لیتا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ میں ایسے مخلوق کو بناؤں کہ وہ اپنی ول سے، اپنی فری ول سے، اس کو گناہ کرنے کی بھی اپنی شہوت فالو کرنے کا بھی وہ اس کو اپرچونٹی ہو کہ وہ چاہے تو شہوات کے راستے میں چلے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے انکار کر دے نہیں میں شہوت کے راستے میں چلوں، اور چاہے تو شہوات کو چھوڑ کے جو چیزیں اس کو پسند ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہیں، اس کو چھوڑ کے سختی کا راستہ قبول کرے اور کہہ دے نہیں کہ مجھے یہ میسج جو ملا یہ بڑا خوبصورت میسج ہے، یہ تمام دنیا کی شہوات کو چھوڑ کر میں اس میسج کی خوبصورتی. اللہ نے چاہا کہ اس لحاظ سے لوگ اسلام قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی مرضی سے، تاکہ لوگوں کے لیے دونوں میسر ہوں، شہوات کا راستہ بھی میسر ہو اور طاعات کا راستہ بھی میسر ہو، اور پھر وہ طاعات کا راستہ انتخاب کریں. اللہ نے یہ سسٹم چاہا. تو اس سسٹم میں لازمی بات ہے جب فری ول اللہ دے دیتا ہے اور لوگوں کو یہ چوائس دے دیتا ہے اور یہ کیپیسٹی دے دیتا ہے کہ آپ رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں، آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، آپ انبیاء کو قتل بھی کر سکتے ہیں، جھٹلا بھی سکتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے خلاف فوج بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو لازمی بات ہے یہ سب ہو سکتا، اسی سسٹم کا ایک پارٹ ہے، لیکن وہ بہت ہی خوبصورت سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے فری ول کی بات کی نا، تو اسی لحاظ سے سورہ بقرہ کی آیت ہے 256 جس میں آتا ہے کہ کوئی کمپلژن نہیں ہے ریلیجن میں. اچھا، لیکن اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت ہے 9/5 جس میں آتا ہے کہ جی جو نان بلیورز ہیں آپ ان سے فائٹ کرو اور ان کو مارو انلیس کہ وہ کنورٹ نہ ہو جائے. تو یہ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ فری ول بھی ہے، کوئی کمپلژن نہیں ہے ریلیجن میں، لیکن پھر کہا گیا کہ آپ لڑو بھی، جو نان بلیورز ہیں ان کو کنورٹ کرو، ان کو مارو. دیکھیں وہ جو کمپلژن نہیں تھا بینات قائم ہونے سے پہلے، معجزات دیکھنے سے پہلے، دلائل سے پہلے. پہلی بات ہے کہ دلائل پہلے ہونے سے پہلے کوئی کمپلژن نہیں. دلائل قائم ہونے سے اور برہان آنے سے پہلے، بینات آنے سے پہلے، واضح طور پہ دلیل آنے سے پہلے کوئی کمپلژن نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانو. جب دلیل ہی نہیں میں کیوں مانوں بھائی؟ پہلے دلیل مجھے سمجھا دو، پھر ایک دفعہ جب دلیل آ جائے اکثر لوگ اس کو مانیں گے، لیکن وہاں پہ لیڈرز ہوں گے، اس معاشرے میں ایسے لیڈرز ہوں گے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو اس بالخصوص زمانے میں جو ٹرائبل لیڈرز تھے
وہ اپنے منفعت اسی کو میں دیکھتے تھے نا کہ ہم اگر لوگ جب تک جاہل رہیں گے، لوگ جب تک اس دین کو نہیں مانیں گے تو ہماری بادشاہت چلے گی. لوگ جب تک بت پرست رہیں گے تو جو قبائل کے شیوخ تھے، قبائل کے سردار تھے، ان کی بادشاہت، ان کی گرفت اپنے قبائل پہ مضبوط رہتی تھی. تو یہ لوگوں کو، اور پھر وہ لوگوں کو مجبور کسی کو مسلمان نہیں بھی ہونے دیتے تھے نا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. کسی کو اگر پتہ بھی چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اپنے قبیلے والوں کو اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس حالت میں یہ بات ضروری تھی کہ ایک دفعہ جب بات واضح ہو گیا ہے، کہ دلیل واضح ہو گیا کہ بھئی آپ تمام، اور آپ اس کو دلیل کے ساتھ رد بھی نہیں کر سکتے، پر وہ ٹرائبل لیڈرز جو لوگوں کو روک رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ لشکر جمع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، تو اس کے خاتمے کے وہ دلیل تو معجزات سب دکھائے گئے، اس کے باوجود وہ ڈٹ رہے ہیں نا. تو پھر وہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی چنگل سے نکالنے کے لیے، ان ٹرائبل لیڈر کی وجہ سے، ان ریلیجس لیڈرز کے ہاتھوں سے، کہ لوگوں نے اپنا گرفت رکھا ہوا ہے، کسی کو مسلمان نہیں ہونے دے رہا ہے اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں بت پرستی پر. ٹھیک ہے نا. تو اس سسٹم کو تبدیل کرنے کا راستہ یہی تھا کہ ان کو صرف ایک دھمکی دیا جائے. بھائی دھمکی دیتے ہی وہ دھمکی جب دیا گیا سب مسلمان ہو گئے. صحیح ہے، انہوں نے چھوڑ دی. اس کا ریفرنس کہاں ملتا ہے کہ ان پہ اس طرح کے لوگ یا سردار مسلط تھے جو ان کو کنورٹ نہیں ہونے دے رہے تھے؟ اور اگر ایسا تو اس میں پھر فری ول کا پھر کہاں جاتا؟ اگر فرض کرو دلیل آ بھی جائے اور پھر بھی کوئی نہ ہونا چاہے مسلمان، اس کی مرضی، تو اس میں پھر وہ فری ول تو نہیں رہتا. تو ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم عام مسلمان مجبور نہیں کر سکتے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خود جانتے تھے وہ کیا کریں، اور جب امام علیہ السلام آئیں گے وہ خود جانتے ہیں وہ کیا کریں. ہم جو موجودہ دور میں ہم کسی کو کنورژن پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے میں تجھے قتل کر دوں. یہ اس طرح کی بات کیوں کہی گئی ہے کہ بھئی آپ نان بلیورز کو مارو، ان سے لڑو اور ان کو کنورٹ کرو؟ تو عرض کیا جو مجھے سمجھ آ رہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ حدیث میں بھی موجود ہے، میں صرف اپنے سے نہیں کر رہا، حدیث اہل بیت علیہ السلام میں بھی موجود ہے کہ جو لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بینات قائم نہیں ہوئے. جب بینات قائم ہوئے تو پھر کوئی چوائس نہیں ہے. جب آپ کے لیے واضح ہے کہ بھئی یہ دین حق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود کہہ دو یہ جھوٹ ہے، پر یہ چوائس آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ حق کس کو ہے؟ یہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے کہ تم مسلمان جو ہو، اللہ میں تمہیں قتل کروں گا. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء کو حق حاصل ہے، اور وہ بھی ہمیشہ اس حق سے استفادہ نہیں کرتے تھے، اس کو کبھی کبھی اپلائی کرتے تھے، بہت ہی کم. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس طرح کے جنگ شاید ہی کیوں کہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے انہوں نے جنگ کیوں. اور لیکن آپ جو پوچھیں کہ کیا اس طرح کے قبائل تھے، جی بالکل ان کے قبائل تھے کہ وہ لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے، بالخصوص ان کے سردار، کیونکہ ان کی سرداری اسی بات پہ چلتی تھی. ان کا کنٹرول اپنے لوگوں پہ اسی بات پہ چلتی تھی کہ لوگ بت پرست رہیں، لوگ اسی پرانے راستے پہ چلیں اور لوگوں کو وہ مسلمان نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے وہ یہ عملی طریقہ کار بہت ہی مفید تھا. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ جب تک دیکھیں وہ آپ ان کو، جب تک آپ کو یہ انٹائس نہ کر دیں، موٹیویشن نہ دیں، تو وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات کو. سب لوگ آل پیپل آر دی سیم. صحیح. اچھا، سورہ لقمان ہے، اس کی 15 نمبر آیت ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھیں نان مسلمس کے ساتھ. پھر اسی طرح سورہ توبہ ہے، اس کی 23 نمبر آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی ان کو جو کافر یا نان مسلم ہے ان سے تعلقات نہیں رکھنے، بھلے وہ ان کے اپنے ہی فیملی کیوں نہ ہو، ماں باپ. ایک منٹ میں کھول دوں، اس طرح میں جواب نہیں دے سکتا. میں دیکھیں قرآن کا ہر ورس جو ہے ایک سمندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. لقمان ورس نمبر کون سا؟ 15. 15. تو والدین کا متعلق ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ. یہ تو والدین کے ساتھ ہے نا، والدین کے متعلق، والدین سے نہیں. لیکن سورہ توبہ کی جو 23 نمبر ہے اس میں آتا ہے کہ اگر وہ نان مسلم ہو تو ان سے نہیں مطلب رکھو تعلقات. ان کو اولیاء نہ لو نا، ان کو اپنا ولی قبول نہ کرو، ان کو اپنا سرپرست قبول نہ کرو. ٹھیک ہے نا. والدین
یہ تو اسلام میں مسلمات میں سے ہے کہ دیکھیں والدین کو لیڈر کے طور پہ اخذ نہ کرو، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ نیکی کرو، اچھا برتاؤ رکھو۔ اب پتہ نہیں آپ کے لیے کس نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھو، یہ سر نہیں کہا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو اور اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ لے، اپنا سرپرست نہ لے لو اگر وہ کفر کو مانتے ہیں، تو ان کو لیڈر کے طور پہ لیڈر کی حیثیت سے قبول نہ کرو اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ لقمان میں جو فرمایا وہ اور ہے نا، لقمان میں فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ تمہیں کفر کی طرف بلاتے ہیں تو ان کی اس بات میں ان کی طاعت نہ کرو۔ ان دونوں باتوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور آتا ہے، یہ سورہ 5/116 ہے، اس میں جو ہے ذکر کیا گیا تھا مائدہ آیہ نمبر 116، اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جی جو کرسچنز تھے وہ جیسس اور مریم دونوں کی ہی مطلب دونوں کو مانتے تھے، خدا دونوں کی عبادت کرتے تھے، دونوں کو خدا مانتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو سورہ نساء ہے اس کی 171 ہے، جس میں صرف یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ صرف جیسس کو مانتے تھے خدا۔ کرسچن کے ایکسپٹ تو نہیں نا، لیکن کرسچنز کے کتنے ڈینامینیشنز ہیں، بہت سارے ڈینامینیشن دنیا سے گئے ہیں، ان کے سب کے عقیدہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ کرسچینٹی ایک ایسا دین ہے کہ اس میں عقائد بہت مختلف ہیں، اور اس میں ایک معمہ یہی ہے کہ آپ پورے اس کے وہ ہوتا ہے نا، اس کا انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے ڈینامینیشنز کا، اتنے زیادہ ڈینامینیشنز ہیں، ان کے عقائد سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کچھ کرسچنز کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اس کی ماں اللہ نہیں ہے، تو ایک دوسرا فرقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی ماں بھی اللہ ہے، خود بھی اللہ ہے، وہ باپ بھی اللہ ہے، اور سب ایک ہیں۔ تو یہ مختلف یہ سب پائے جاتے ہیں کرسچینٹی میں، لیکن بعض یہ عقائد ہیں جو پرانے زمانے میں تھے، اب لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری والدہ کو تم خدا مانو، تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے نہیں بولا ہے۔ تو یہ اگر سب کرسچنز کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کسی کرسچینٹی میں کن لوگوں نے اس مسئلے پہ عقیدہ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں جی ہاں کچھ کرسچنز کا عقیدہ ہے کہ خود اللہ عیسیٰ کی صورت میں آئے تھے، اور کچھ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ عیسیٰ کی صورت میں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ مختلف عقائد مختلف ڈینامینیشنز کرسچینٹی میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح جی جی۔ اچھا، ایک اور آتا ہے، یہ سورہ الانم ہے 6/14 اس کی آیت ہے، اس میں آتا ہے کہ جو رسول اللہ تھے وہ پہلے تھے جو ایمان لانے والے تھے، جبکہ دوسری ایک اور جی رسول اللہ لائک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے مسلمان تھے، ایمان لائے۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر دیکھیں تو جی سورہ الانم کی ہی ہے 161 سے لے کر 164، تو اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ وہ تھے پہلے۔ تو یہ اس طرح کا کیوں ہے مطلب؟ تو دیکھیں یہاں پہ دو لحاظ ہے نا، اگر ایک لحاظ سے دیکھیں کہ ایک اولیت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خلقت میں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا تھا، اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے بات کہہ دیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے کہہ دیں تو اس سے پہلے مسلمان گزرے اس دنیا میں، ارتھ میں اگر آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے مسلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب مسلمان تھے، ان سے پہلے تھے۔ لیکن اگر اولیت کو آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ کریشن میں، خلقت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اور یہ روایت بہت زیادہ، حدیث زیادہ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا۔ تو یہ لحاظ سے ہے کہ کس ایسپیکٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ایسپیکٹ سے آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ہیں، ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں وہ فرسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ پوری کریشن میں دیکھیں، جی ہاں، کریشن کے آغاز سے
جی ہاں وہ فرسٹ ہیں. لیکن اگر آپ صرف اس دنیا میں، اس ارتھ میں، مٹیریل دنیا میں دیکھیں، اس دنیا میں، مادی دنیا میں، زندگی زمین پہ زندگی پہ، نہیں، وہ فرسٹ نہیں ہے. جی جی. اچھا ایک اور ہے سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، اس میں آتا ہے کہ جی آپ جو روزہ رکھتے ہو، مطلب وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور مطلب تب سے لے کر غروب ہونے تک آپ رکھو گے، تو ایسے بھی مطلب دنیا میں علاقے ہیں جہاں پہ کئی مہینے نہیں نکلتا سورج، پھر وہاں لوگ کس طرح سے رکھیں گے وی ڈونٹ رمضان نو. اور روزہ؟ تو یہ لحاظ، کیونکہ یہ مشکل ہے، کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے، اپنے سے ہم حکم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کویشچن ان تک نہیں پہنچا تھا، اور لوگ بھی اس میں کویشچن پہ مبتلا نہیں تھے کہ اگر ایسے جگہ میں ہم جائیں جہاں پہ کئی مہینے تک سورج کی طلوع نہیں ہوتی، اور یہ کئی مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی کئی مہینے تو شاید نہیں، 2-3 ہفتے ہوتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا نارتھ پول میں یا ساؤتھ پول میں. تو اس کا حکم کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بھی یہ نہیں ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ہم یہی بتاتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ ادھر نہ جائے، ادھر نہ جائے. یا کوئی اسپیس میں جاتا ہے، آؤٹر اسپیس میں، وہاں پہ فجر کا نماز کس وقت پڑھے گا، ظہر کا نماز، وہ تو ہمیشہ ادھر دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر تو ارتھ کی، کیونکہ یہ جو افق ہے، ٹائمنگ ہے، یہ ارتھ کی روٹیشن سے بنتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اگر آپ آؤٹر اسپیس میں چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ وہ کیا کریں. یہ ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی مرضی سے نارتھ پول یا ساؤتھ پول نہ جائے. اگر چلا جاتا ہے وہاں پہ مجبوری ہے تو پھر 24 آور میں اس کو نمازیں پڑھنی چاہیے. اس نے یہ مشکل ہے، خلاصہ یہ مشکل ہے، ہم اپنے سے کیا بنائیں. بہرحال میرا عرض یہ ہے کہ نہ جائیں ادھر. اگر جاتا ہے تو افق میں دیکھ لے. اگر افق میں مارننگ ایوننگ کی وجہ سے گرچہ سورج طلوع نہیں ہوتا اور غروب نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو ویریشن آتا ہے اس کے لحاظ سے اگر وہ اپنا فجر پڑھے، ہو سکتا ہے یہ ممکن ہو. بہرحال یہ سب اسپیکولیشن ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن نماز ترک نہیں کر سکتا وہ، تب نماز اس کو پڑھنی چاہیے، توکل علی اللہ کر دے، نماز پڑھ دے. ہاں لیکن یہ مشکلات میں سے. لیکن اگر تو قرآن مکمل کتاب ہے تو اس میں کیوں نہیں یہ بات، جب ایک جگہ ذکر کر دیا کہ آپ کو کیسے روزہ رکھنا ہے؟ قرآن میں فروعات کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں فروعات کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا، وہ قرآن کے کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ہر کویشچن کا جواب موجود ہے. یعنی ظاہری طور پر ہم پڑھیں تو ہمیں ملے گا، ابھی ہم نماز کے 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں، یہ اس قرآن میں نہیں ہے. تو یہ آپ کو حدیث میں ملے گا. اور حدیث میں بھی، کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے یہ شاید بعض لوگوں کو پتہ تھا کہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں آئی ہیں کہ وہ ذوالقرنین ظلمات میں گیا تھا، وہاں پہ وہ کئی مہینے تک تاریکی میں رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ سورج نہیں تھا، اس میں آیا ہے. لیکن یہ نماز کا کس طرح ہوتا ہے، نماز کا حکم اس میں ذکر نہیں آیا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے وہاں پر. لیکن اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن کا ایک وارث ہے، امام عصر علیہ السلام ہے. جب وہ ظہور کریں گے تو اس کا نصوص ہمیں بتائیں گے، کیونکہ ہمارے احادیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب احکام قیامت تک جتنے انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے انہوں نے لکھا دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو. وہاں پہ ہر چیز موجود تھا. لیکن مسلمانوں نے ان سے لینے سے، ان سے سیکھنے سے انکار کیا تھا. پھر ابو بکر عمر نے قبضہ کیا تھا امامت پر، اور ان لوگوں نے ان سے نہیں لیا. اگر لے لیتے تو یہ احکام ہمارے پاس ہوتے آج. لیکن خود مسلمانوں کے اپنی قصور ہے، مسلمانوں کی اپنی خیانت و غداری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کو، جن کے پاس ان کے سارا علم تھا، ان کی طرف پشت کیا، اہل بیت علیہ السلام کی طرف ان لوگوں نے پشت کیا. لیکن ان کا وصی زندہ ہے، امام عصر علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان سب مطالب کا وہ جواب دیں گے. جی اوکے، ختم ہے. بہت اچھا لگا، میں نے جو میرے سوالات تھے میں نے تو وہ بھی رکھ دیے. جی تھینک یو سو مچ. اب آپ اپنے دیکھیں، آپ نے جتنے کویشچنز کیے ہیں، جی بالکل، آپ نے جتنے کویشچن تھے نا اس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں تھا. آپ نے بھی ایک پش بیک نہیں کیا کہ بھئی یہ کانٹرڈکشن آپ نے حل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آپ دوبارہ اب اس میں سوچ لیں کہ واقعی یہ کانٹرڈکشن ہے. دوبارہ ہم اگلا پروگرام کریں گے نا تو اس میں آ کے پش بیک کریں کہ بھئی یہاں پہ آپ نے جو ایکسپلینیشن کی ہے وہ آپ کی ایکسپلینیشن غلط ہے. تو ہم پش بیک کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے بھئی یہاں پہ آپ نے جو جواب دیا وہ غلط ہے. میں بھی جو بہت سارے آیات آپ نے پڑھی نا، اس اینگل سے جو آپ کہہ رہی ہیں، میں نے اس اینگل سے اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا. تو میں بھی انشاءاللہ تبارک ان پہ غور کروں گا، ان پہ مزید میں دقت کروں گا، اور دقت سے مراد یعنی فوکس کروں گا. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ پش بیک کریں. اوکے، تھینک یو سو مچ. may Allah bless you.
تھینک یو تھینک یو سو مچ.